اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ: تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی چاہے تم اس حالت میں ہو کہ جہاد کرنا تم پر آسان ہے یا اس حالت میں ہو کہ جہاد کرنا تم پر بھاری ہے، بہرحال کوچ کرو۔ مفسرین نے خفافاً اور ثقالاً کے بہت سے معنی بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، تمہاری لیے نکلنے میں آسانی ہو یا مشقت۔ نمبر 2، اہل و عیال کم ہو یا زیادہ۔ نمبر 3، اسلحہ کم ہو یا زیادہ۔ نمبر 4، سوار ہو کر نکلو یا پیدل۔ نمبر 5، جوان ہو یا بوڑھے، طاقتور ہو یا کمزور، بہادر ہو یا بزدل، صحت مند ہو یا مریض۔ نمبر 9، خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے، مالدار ہو یا فقیر، فارغ ہو یا کسی کام میں مصروف۔ خلاصہ یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب اور جن مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلائے تو انہیں جہاد میں جانا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ جب اس آیت انفروا خفافا وثقالا پر پہنچے تو اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو، میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو۔ ان کے بیٹوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حاضر ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال ظاہری ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک جہاد رہے حتیٰ کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ہم آپ کی طرف سے جہاد میں شریک ہو جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، بس اب تم میرے سامان جہاد کی تیاری کرو۔ اس کے بعد آپ نے سمندری جہاد میں شرکت کی اور سمندری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ 7 دن بعد ان کے ساتھیوں کو تدفین کے لیے ایک جزیرہ ملا تو انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی تدفین کی۔ ان 7 دنوں میں آپ کا بدن مبارک سلامت ہی رہا، اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ ہوئی۔ فرمایا، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد کی 3 صورتیں ہیں، جان اور مال دونوں کے ساتھ جہاد۔ یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو مال بھی رکھتا ہو اور جہاد کے قابل تندرست اور توانا جسم بھی رکھتا ہو۔ نمبر 2، صرف جان کے ساتھ۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے پاس مال نہ ہو لیکن جسمانی طور پر جہاد کے قابل ہو۔ نمبر 3، صرف مال کے ساتھ۔ یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو جسمانی کمزوری، معذوری یا بیماری وغیرہ کے باعث جہاد میں شریک نہ ہو سکتا ہو لیکن مجاہدین کی مالی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ مجاہدین کی مالی مدد کرنے کے فضائل۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے کو سامان فراہم کرے تو گویا اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے گھر بار کی نیک نیتی سے خبر گیری کی تو وہ بھی خود جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غازی کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے اور غازی کا بھی ثواب۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ ترجمہ: اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا اور درمیانہ سا سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن مشقت والا سفر ان پر بہت دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یعنی تبوک کا میدان اگر قریب ہوتا اور غنیمت آرام سے مل جانے کی امید ہوتی تو یہ بہانے بنانے والے منافق ضرور ان منافع کے حصول کے لالچ میں جہاد میں شریک ہو جاتے، لیکن دور کے سفر اور رومیوں سے جنگ کو
عظیم جاننے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں ضروری مشقت سے گھبرانا اور اگرچہ فرض و واجب ترک ہو جائے لیکن صرف آسان کام ہی اختیار کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد میں منافقین بھی جاتے تھے مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ مال غنیمت کے لالچ میں جاتے تھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ چاہیے جو قلبی محبت کے ساتھ ہو، دنیاوی لالچ یا سزا کے خوف سے تو منافق بھی اتباع کر لیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اتباع نصیب کرے۔ پھر فرمایا اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے، یعنی یہ منافقین اب اللہ کی قسم کھائیں گے اور اس طرح معذرت کریں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ منافقین کی اس معذرت سے پہلے خبر دے دینا غیبی خبر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ چنانچہ جیسا فرمایا تھا ویسا ہی پیش آیا اور انہوں نے یہی معذرت کی اور جھوٹی قسمیں کھائیں۔ اس آیت کے حوالے سے ثابت ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانا سبب ہلاکت ہے۔ کثیر احادیث میں جھوٹی قسم کھانے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا۔ ایک شخص وہ جس نے کسی بیچنے کی چیز کے متعلق یہ قسم کھائی کہ جو کچھ اس کے دام مل رہے ہیں اس سے زیادہ ملتے تھے لیکن نہیں بیچا، حالانکہ یہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ اثر کے بعد جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان مرد کا مال لے لے، اور تیسرا وہ شخص جس نے بچے ہوئے پانی کو روکا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں اپنا فضل تجھ سے روکتا ہوں جس طرح تو نے بچے ہوئے پانی کو روکا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی وہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کپڑا لٹکانے والا، دے کر احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا چلا دینے والا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبین۔ ترجمہ اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے۔ عفا اللہ عنک سے کلام کی ابتدا کرنا اور خطاب شروع فرمانا مخاطب کی تعظیم و توقیر میں مبالغہ کے لیے ہے، اور زبان عرب میں یہ عرف شائع ہے کہ مخاطب کی تعظیم کے موقع پر ایسے کلمے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عافیت سے رکھے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اس طرح شروع ہوتا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی حیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی عفو کی خبر دے دی تاکہ آپ کا دل مطمئن اور پرسکون رہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ اپنے عذر میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ ترجمہ اور جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا بھی داخل ہے، کیونکہ ایمان سے مراد ایمان صحیح ہے، وہ وہی ہے جو رسول کے ساتھ ہو، ورنہ اللہ کو منافق بھی مانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے موقع پر مایوس کرنا منافق کی علامت تھی،
منافقت کی علامت تھی، جبکہ کامل ایمان والے ہر کڑی آزمائش میں پورا اترتے ہیں اور جہاد جیسے سخت موقع پر بھی دل و جان اور مال کے ساتھ حاضر ہونے کو تیار رہتے ہیں۔ اس بارے میں ایک واقعہ تو چند آیات کے بعد آ رہا ہے، اور ایک واقعہ غزوہ احد کے موقع پر جہاد کی رغبت کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عامر بن جموح انصاری رضی اللہ عنہ لنگڑے تھے۔ یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ ان کے 4 بیٹے بھی جہاد میں مصروف تھے۔ لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا، تو یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں خراما خراما چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری اور گریہ ازاری سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک متاثر ہوا، اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عامر بن جموح کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا بیٹا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک یہ دونوں شہادت سے سرفراز ہو کر باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد حضرت عامر بن جموح رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ میدان جنگ میں پہنچی اور ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش رکھ کر دفن کے لیے مدینہ منورہ لانی چاہی، تو 1000 کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینہ کی طرف نہ چلا، بلکہ وہ میدان جنگ کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا رہا۔ ہند نے جب حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا عامر بن جموح رضی اللہ عنہ نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا کہ جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ یا اللہ مجھے میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چل رہا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ ترجمہ: آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران و پریشان ہیں۔ یعنی جہاد کے موقع پر بہانہ بنا کر رہ جانے کی اجازت مانگنا منافقین کی علامت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، کیونکہ منافق اللہ کو تو مانتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، مگر ارشاد ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ فرمایا اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح کہ اسلام کی حقانیت اور کفر کے بطلان پر انہیں یقین نہیں اور نہ اس کے عکس کا یقین ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بولے کہ شاید اسلام برحق ہے، اور اگر کفار کو فتح ہو گئی تو بولے کہ شاید یہ لوگ برحق ہیں، ورنہ انہیں فتح کیوں ہوتی؟ یا یہ مطلب ہے کہ انہیں اللہ اور رسول کے وعدوں پر یقین نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر اطمینان نہیں۔ ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر میں ان کی تصدیق کی جائے، تردد تصدیق کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ ترجمہ: اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تو سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے، تو اس نے ان میں سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی منافق ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں جانے کو تیار تھے، لیکن اچانک بیماری، لاچاری یا کسی مجبوری کی وجہ سے رک گئے۔ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے سفر جہاد کی پہلے سے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ اگر ان کا جہاد میں جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تیاری تو کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو یقیناً قطعی ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں ایک نکتہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا اعتبار قرائن سے بھی کیا جاتا ہے، جیسے یہاں منافقین کا جہاد کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا اس بات کا قرینہ ہے کہ انہوں نے جہاد کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ فرمایا اور کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب منافقین نے تابعدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے
جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت طلب کی تو ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں یعنی عورتوں، بچوں، مریضوں اور معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ ترجمہ: اگر وہ تمہارے ساتھ نکل دے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کر دے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ منافقین اگر تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نکل دے تو شر اور فساد ہی پھیلاتے، اس طرح کہ تمہیں کافروں سے ڈراتے، آپس میں لڑاتے، تمہارے سامنے کافروں کی تعریفیں اور مسلمانوں کی برائیاں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق ظاہری نیکی بھی کئی مرتبہ بری نیت سے کرتا ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا آپس میں لڑانا منافقوں کا کام ہے۔ ہمارے دور میں بھی ایسے قلمکار حضرات کی کمی نہیں جو ہر وقت غیر مسلم حکومتوں کی طاقت، اسلحہ، فوج اور وسائل کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو ڈرانے میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری باتیں اور تمہارے راز کفار تک پہنچاتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ تم میں سے بعض ایسے ضعیف الاعتقاد ہیں کہ جب منافقین مختلف قسم کے شبہات ظاہر کرتے ہیں تو وہ انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ سے واقف شخص پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ابتداء اسلام سے لے کر آج تک کفار کسی میدان میں بھی اپنی عددی برتری اور اپنے وقت کے جدید ترین ہتھیاروں کی فراوانی کے بلبوتے پر مسلمانوں پر غالب نہیں آئے، بلکہ وہ ظاہری طور پر مسلمان اور باطنی طور پر منافق حضرات کی کوششوں اور کاوشوں کی بدولت مسلمانوں پر غالب ہوئے۔ ان حضرات نے مال و دولت اور سلطنت و حکومت کے لالچ میں اپنے اسلامی لبادے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے راہیں ہموار کی، اپنے منافقانہ طرز عمل سے مسلمانوں میں سرکشی اور بغاوت کا بیج بویا، مسلمانوں کے عام ترین راز کفار تک پہنچائے اور انہیں مسلمانوں کی کمزوریوں سے آگاہ کیا، اور ان کی محنتوں کا نتیجہ آج سب کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ ترجمہ: بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے۔ منافقین کی جنگ میں شریک نہ ہونے پر اہل ایمان اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، یہ منافقین غزوہ تبوک سے پہلے ہی آپ کے صحابہ کرام کو دین سے روکنے، کفر کی طرف لوٹا دینے اور لوگوں کو آپ کا مخالف بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن ابی سلول منافق نے جنگ احد کے دن کیا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے اپنے گروہ کو لے کر واپس ہو گیا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پہلے بھی آپ کے لیے الٹی تدبیریں کی ہیں، اور انہوں نے آپ کا کم بگاڑنے اور دین میں فساد ڈالنے کے لیے بہت ہیلے سازیاں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی طرف سے تائید و نصرت آ گئی اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کرنے والے تھے۔ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ اذْلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ شان نزول: یہ آیت جد بن قیس منافق کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی تو جد بن قیس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ مجھے یہیں ٹھہرنے کی اجازت دیجیے اور ان عورتوں کے فتنہ میں نہ ڈالیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مال سے مدد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ہیلہ تھا اور اس میں سوائے نفاق کے اور کوئی سبب نہ تھا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر فرمایا سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین فتنے میں پڑ جانے کے اندیشے کی وجہ سے جہاد سے اعراض کر رہے ہیں، جیسا کہ ایک منافق کا قول گزرا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو اس موجودہ وقت میں بھی فتنے ہی میں مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا اور تکلیف قبول کرنے سے اعراض کرنا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے ساتھ اس فتنے میں بھی مبتلا ہیں کہ منافقین مسلمانوں کی مخالفت پر قائم ہیں۔ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ ترجمہ: اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں بھلائی پہنچے اور تم دشمن پر فتح یاب ہو جاؤ اور غنیمت تمہارے ہاتھ ہے تو منافقین غم زدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اور کسی طرح کی شدت کا سامنا ہو تو کہتے ہیں کہ ہم نے چالاکی کے ذریعے جہاد میں نہ جا کر اس مصیبت سے خود کو بچا لیا، تو گویا ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا۔ پھر مزید اس بات پر وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم جہاد کی مشقت و مصیبت سے محفوظ رہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت پر خوش ہونا کافروں کا کام ہے، اسی طرح مسلمانوں کی خوشی پر غم کرنا منافقوں کی نشانی ہے۔